یہ کہانی دو دوستوں کی ہے۔ یہ دونوں دوست ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ایک ہی دفتر میں کام کرتے اور دونوں کے حالات ایک ہی جیسے تھے۔ ایک دوست کا نام اسلم تھا، وہ ہر وقت خوش و خرم رہتا تھا، مگر دوسرا دوست جس کا نام سلیم تھا ہر وقت پریشان رہتا اور اسے ہر روز کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش رہتا تھا۔ اسلم جب سلیم کو ہر وقت کسی سوچ میں گم دیکھتا تو اکثر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا اور کہتا، دیکھو بھائی، تم اس طرح سے پریشان نہ ہوا کرو اور اللہ پر توکل کیا کرو۔ مگر سلیم اس کی بات پر دھیان دینے کی بجائے جائز و ناجائز ذریعے سے پیسہ بنانے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ آخر اس کو ایک دن اس کا موقع مل ہی گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے محلے میں ایک امیر آدمی رہنے کے لیے آیا۔ وہ ایک فراڈ آدمی تھا، لوگوں سے دھوکے سے پیسہ بٹورتا تھا۔ اس کے سلیم کے ساتھ جان پہچان ہو گئی۔ اس امیر آدمی کا نام سلطان تھا۔ سلطان نے سلیم کو سبز باغ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کو فراڈ سے پیسے بنانے کے طریقے بتاتا رہتا۔ ادھر اسلم سلیم کو سمجھاتا تاکہ وہ ان چکروں میں نہ پڑے، مگر سلیم اس کی ایک نہیں سنتا تھا۔ اس دوران اسلم نے ایک جگہ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ وہ کمیٹی کھلی تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے۔ ان پیسوں سے اس نے پرچون کی چھوٹی سی دکان کھول لی۔ اس طرح وہ دفتر کے بعد اپنے دکان پر ٹائم دیتا، جس سے اس کو اچھی آمدنی ہونا شروع ہو گئی۔ ادھر سلطان نے سلیم کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے علاقے سے کچھ دور ایک دفتر لے اور لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنے کا کام شروع کرے، اور جو پیسے آئیں اس میں اس کا حصہ رکھے۔ سلیم اس کی باتوں میں آ گیا اور کچھ عرصہ خوب پیسے بنائے، یہاں تک اس نے اپنی نوکری بھی چھوڑ دی۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کو اس طرح کی کمائی پسند نہیں، بلکہ یہ ناجائز اور حرام کمائی ہے۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، کچھ لوگوں نے اس کے خلاف رپورٹ کر دی۔ سلیم نے سلطان سے ملنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسے ملتا بھی کیسے، وہ اپنا کام کر کے نکل گیا تھا اور فراڈ کا سارا الزام سلیم پر آ گیا۔ سلیم کو پولیس تھانے میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت بھی اسلم ہی اس کے کام آیا۔ اس نے سلیم کی ضمانت کروائی اور ایک بار پھر سلیم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے بتایا کہ انسان جب سے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس وقت سے خواہشات انسان کے ساتھ ہیں۔ ان خواہشات کے چکر میں انسان ہر جائز و ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن اگر تم اللہ پر توکل کرو گے، جس کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، مگر تمہارے دل میں اس کی خواہش ہونی چاہیے، تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، تم ان کاموں سے باز آ جاؤ اور اللہ سے توبہ کر لو۔ امید ہے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا شکر کرو۔ تو دوستو، سلیم نے اس کی بات سمجھی اور اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے دیے پر راضی رہنا چاہیے اور رزق کے لیے غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں، تاکہ آپ کو مزید دلچسپ کہانی اور بہت کچھ سننے کو اور دیکھنے کو ملے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔